گستاخی تیری شان میں، یہ دم ہے کس شیطان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھوج اور میں آپ کا میزبان اویس اجاز۔ ناظرین، آج ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب نے۔ تو آج ہم بات کرنا چاہیں گے فرانس میں جو گستاخی کی گئی ہے، گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نواز صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، ہمیں بتائیے گا کہ قرآن اور حدیث میں اس بارے میں کیا فرمایا گیا ہے جو خاکے شائع کیے گئے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ جناب حافظ اویس اجاز صاحب، آپ کے پروگرام کے اندر پہلی بار حاضری ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے حساس اسلامی مسئلے پر، جو ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے، آج اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ تو آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے کہ اسلام کے اندر اس کے متعلق کیا کہا گیا اور کیا حکم ہے، جہاں تک اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور تعظیم و توقیر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ہمارے سامنے اسلام جو ہے وہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ قرآن پاک نے جہاں تسبیحات عبادات کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر جو میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، آپ کے سوال کے جواب میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی تعظیم بھی، توقیر بھی، عزت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کو سب سے پہلے رکھا گیا اور اس کے بعد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ، یعنی تسبیحات اور نماز اور جو اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت اور اس کی عبادات ہیں، وہ سب کچھ بعد میں ہے۔ پہلے جو چیز ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر ہے، حضور کی شان پر ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ کتنا بھی عبادت گزار ہو، وہ کتنا بھی نیک و کار ہو، وہ کتنا بھی تہجد گزار ہو، وہ کتنی بھی تسبیحات پڑھتا ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں اگر اس کا دل ستھرا نہیں ہے، صاف نہیں ہے، زبان سے کوئی ایسے کلمات وہ ادا کرتا ہے تو جس سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے اندر فرق آتا ہے، تو وہ بنیادی طور پر مسلمان ہی نہیں کہلائے گا، مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اور اس کے بعد جو حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں، بے پناہ احادیث ہیں۔ میں صرف اشارہ آپ کو کرتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء کرام نے اور محدثین نے اس پر لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اللہ پاک نے سایہ نہیں بنایا، بالکل سایہ نہیں بنایا۔ اچھا، سایہ جب نہیں بنایا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے کہ سایہ نہیں بنایا۔ سایہ جو ہے وہ زمین پر گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا اس انداز سے لحاظ رکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اقدس جو ہے وہ زمین پر نہ جائے، وہ خاک پر نہ جائے۔ جس کا سایہ اللہ پاک خاک پر نہیں گرنے دیتا، اس کے خاکے کیسے اللہ برداشت کر سکتا ہے؟ تو اسلام کے اندر اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے، بالکل اس کی کسی طرح بھی اس کو نہ ہی اس کے بارے میں اچھے الفاظ ملتے ہیں، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی گنجائش ہے، نہ ہی کوئی اس کی تصدیق کر سکتا ہے، بلکہ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور حضور کی تعظیم ہے، حضور کی توقیر ہے۔ اس کے بغیر نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ ایمان ہے۔ بالکل اس طرح۔ اچھا، ہمیں بتائیے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ کہنا بھی ہمیں گوار نہیں ہے کہ خاکے ان کے شائع کرنا، ان کے خاکے بنانا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ جی ہاں، آپ نے جہاں تک گناہ کا مسئلہ ہے تو میں نے جس طرح پہلے عرض کیا ابتدا میں کہ
اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو سب سے پہلے رکھا اور حضور کا سایہ نہیں زمین پر گرنے دیا، کہ اس لیے کہ اگر سایہ زمین پر گرے گا تو ظاہر ہے کہ سایہ جو ہے نا سرکار کا، اس پر بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں علماء نے. وہ کہتے ہیں کہ سایہ جو ہے وہ اس لیے بھی نہیں بنایا گیا کہ سایہ کبھی آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے، کبھی دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے. بالکل. اور ظاہر ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہیں، آپ کے ساتھ اور لوگ چلتے ہیں، تو کسی کا جو قدم ہے وہ سرکار کے سائے پہ نہ آ جائے. اگر ساتھ چلنے والوں کے قدم مبارک جو ہیں، اور وہ بھی صحابہ کرام کے جو دنیا کے اندر اور امت کے اندر بہترین لوگ ہیں، ان کے اگر قدم مبارک جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے پہ پڑنا خدا کو گوارا نہیں ہے، تو اس کے بعد باقی لوگ تو بعد کی چیزیں ہیں نا. یہ تو سائے کی تعظیم ہے، تو جس کے سائے کی تعظیم اور اس کا خیال رکھا گیا ہے، اس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنانا بہت بڑا جرم ہے. اتنا بڑا جرم ہے، خاکے تو بہت دور کی بات ہے، خاکے تو ہوتے ہیں خاکی بندوں کے جو خاک سے بنے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپہ اقدس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ، کس کے اندر یہ جرت ہے، کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ کون یہ جسارت کر سکتا ہے کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنائے. خاکے خاکیوں کے ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں پورے نوری اور ناری جتنے ہیں، اور ملائکہ جو ہیں وہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اقدس کے برابر بھی نہ جا سکے. تو جس کی اتنی بڑی شان و عظمت ہے تو اس کے خاکے کون بنا سکتا ہے؟ اور بالکل بہت بڑا جرم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضال مسئلہ یہ ہے شریعت کا، اور ہمارے یہاں پر جو فتاوی عالمگیر ہے اس فتاوی شریف کے اندر اور جتنے فتاوی جات ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک تو وجود مبارک رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اقدس، حضور کے نالین مبارک، حضور کے جوتے مبارک، ان کے ساتھ اگر گرد لگ جائے، خاک لگ جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نالین کے ساتھ لگنے والی خاک کی اگر کوئی بندہ توہین کرتا ہے تو امت کے اجماع کے مطابق وہ بندہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا. جس نبی کی نالین کے ساتھ لگنے والی خاک کی توہین کرنے والا، بے ادبی کرنے والا، وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کس طرح درس دیا ہے، اور کس طرح ان کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے نبی کی کس طرح تعظیم کریں، کس طرح توقیر کریں کلمہ پڑھنے کے بعد. تو جو رب اتنی اس بات کو گوارا نہیں کرتا، اور ساری زندگی آپ دیکھیں ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس احادیث ہے، اور صحابہ کرام سے بہت زیادہ ذخیرہ احادیث مروی ہے اور روایتیں موجود ہیں، لیکن آج تک آپ کو کوئی ایک ایسی روایت نہیں ملے گی کہ کسی راوی نے یہ روایت کیا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں دن ہم نے دیکھے تو حضور کے کپڑے میلے تھے، کپڑے میلے تھے. سبحان اللہ. یعنی یہ روایت ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں. اچھا، اس کی 2 چیزیں لکھی علماء نے. وہ کہتے ہیں کہ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ آپ کے وجود مبارک اور آپ کے لباس مبارک کے قریب اللہ پاک نے گرد و غبار اور میل کچیل کو جانے ہی نہیں دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور کی تعظیم و توقیر اس انداز سے کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو، حضور کے لباس کو میلا کہنا گوارا ہی نہیں کیا. اور جب 1.25 لاکھ صحابہ میں 1,40,000 سے زیادہ صحابہ کرام جو روایتیں کرنے والے موجود ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک پر جو لباس ہے اس کی طرف خاک کی نسبت نہیں کرتے، اس کی طرف خاک کی نسبت نہیں کرتے، تو وہ حضور کے خاکے کے متعلق اسلام کے اندر کیسے گنجائش پیدا کر سکتے ہیں؟ بالکل امت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکوں سے تشبیہ دینے اور کسی طرح حضور کے وجود اقدس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی لکیریں کھینچنے کی اسلام کے اندر بالکل گنجائش نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا جرم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے. اگر مسلمان کرتا ہے
تو یہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ کرنے کے بعد اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کہلاتا ہے اور اسے ہونا چاہیے. دین اسلام میں اس کی کیا سزا بتائی گئی ہے، یہ ہمیں بتائیے. دیکھیں اویس صاحب، دین اسلام کے اندر جس طرح میں نے عرض کیا کہ دین اسلام کے اندر جو اس کی سزا ہے، وہ سزا سب سے پہلی سزا تو یہ ہے کہ اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی انداز سے توہین کا مرتکب ہوتا ہے، خاکے بناتا ہے یا کوئی اور چیز کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب وہ مرتد ہوتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے. ٹھیک ہے. اس کی گردن اڑائی جائے گی. کلمہ پڑھنے والا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، ایسی جسارت کرتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست آپ کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جس چیز کی نسبت ہے، آپ کا لباس مبارک ہے، آپ کی نالین مبارک ہے، آپ کی دستار مبارک ہے، آپ کا شعر مبارک ہے، اس کی وہ توہین کرتا ہے اور گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ واجب القتل ہے. اور اس کے یہ قرآن بھی اس پر گواہ ہے اور احادیث جو ہیں نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ اس بندے کو قتل کیا جائے گا، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں فرانس اور دیگر اسلام دشمن ممالک ہیں متعدد بار اس طرح کی حرکات کر چکے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے کہ یہود و نصارہ اور یہ اسی طرح عیسائی ہیں اور کفار ہیں، جتنے بھی اسلام مخالف طاقتیں اور جن کو طاغوت کہا جاتا ہے، شیطانی طاقتیں ہیں، یہ شروع سے اسلام کے متعلق سازشیں جو ہے تیار کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ملت واحدہ کہتے ہیں. یہ ایک الگ ملت ہے اور مسلمان تہذیب و تمدن کے لحاظ سے الگ ملت ہیں. یہودیوں، عیسائیوں، نصرانیوں، مجوسیوں، مشرکوں جو بھی ہیں، یہ اسلام کے بالکل مخالف ہیں. اچھا اب یہ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ ان کے اندر جو شروع سے حسد پایا جا رہا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، اس لیے کہ دین آیا ہی اس لیے تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ میں نے اپنے پیغمبر کو شان و عظمت کے ساتھ بھیجا، اس لیے بھیجا کہ یہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آیا، مختلف مملکتیں ٹوٹیں، مختلف تہذیبیں جو ہیں وہ چکنا چور ہوئیں اور بڑی بڑی اس وقت کی جو طاقتیں ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو گئیں. جب انہوں نے اپنی بربادی، اپنی تباہی دیکھی تو انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں. یہ تو شروع سے تھا. اور اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، غلط ان کے ذہن بنائے جاتے ہیں. لوگ مسلمانوں کے جو حساس قسم کے مسائل ہیں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت ہے، انہیں پتہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ جیسا بھی ہو، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ متقی ہے، وہ متقی نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں ہر مسلمان حساس ہے اور وہ کسی صورت میں بھی حضور کی بے ادبی برداشت نہیں کرے گا. بالکل. اچھا یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا یہ مسئلہ اتنا حساس ہے کہ مسلمان بے ادبی برداشت نہیں کریں گے، گستاخی برداشت نہیں کریں گے، ہم ان کے جذبات کے ساتھ کھیلیں، ان کو مشتعل کریں اور جب یہ اٹھیں گے تو پھر ہم شور مچائیں گے اور کہیں گے کہ مسلمان تو دہشت گرد ہیں، مسلمان تو دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ فنڈامنٹل ہیں، یہ اس طرح کی مسلمانوں پر آج جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جی دہشت گرد ہیں. حالانکہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے بھائی. مسلمانوں نے کہا ہے کہ تم خاکے بناؤ، مسلمان کہتے ہیں کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرو. فرانس کے صدر کو مسلمانوں نے جا کے یہ پیغام دیا ہے کہ تو مسلمانوں کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی لوگوں کو ترغیب دلا. بھائی یہ مسلمانوں نے نہیں کہا، یہ تو ان کی سازش ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو اور تہذیبوں کا ٹکراؤ ہو اور لوگ جو ہیں وہ میدان میں نکلیں اور
اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ گستاخ رسول کو قتل کریں اور ہم دنیا کے اندر یہ شور مچائیں کہ یہ بھائی جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں. حالانکہ اگر اس کو صحیح انداز سے دیکھا جائے، آج مسئلہ یہ ہے، ہمارے مختلف قسم کے جو مسائل ہیں ان میں سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو اس انداز سے بتا ہی نہیں سکے کہ دہشت گرد کون ہے. امریکہ، اسرائیل، فرانس، یہ جتنے عیسائی اور یہودی ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں دہشت گرد. حالانکہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے کوئی عدالت، انصاف کی عدالت ہو تو وہ دیکھے کہ جو دہشت گردی ہے، جہاں سے دہشت گردی نے جنم لیا ہے، وہ یہ لوگ ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ اسرائیل ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تہذیب کا قاتل ہے. اور اسی طرح امریکہ ہے جو ساری دنیا کے اندر لیڈ کرتا ہے ان لوگوں کو جو گستاخ رسول ہیں، اسلام مخالف ہیں، اور ان تنظیموں کو لیڈ کرتا ہے اور ان کی سرپرستی کرتا ہے، اور سب کچھ جو کیا جاتا ہے ان کی سرپرستی کے اندر کیا جاتا ہے. اصل کے اندر یہ ہے کہ جو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو یہ دہشت گرد ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے سامنے ان کا یہ چہرہ پیش کرنا چاہیے کہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہے، دہشت گرد یہ ہیں، یہودی دہشت گرد ہیں، عیسائی دہشت گرد ہیں، امریکہ دہشت گرد ہے، اور اسی طرح فرانس دہشت گرد ہے. یہ لوگ جو ہے یہ دہشت گرد ہیں اور پوری دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. اور بالکل ان لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر کوئی لائحہ عمل بنانا چاہیے. اس صورت میں امت مسلمہ کو، حکومت پاکستان کو یا دیگر اسلامی ممالک کو کیا کرنا چاہیے، کیسے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جی حافظ صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست سوال ہے اور ہر مسلمان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے، روزانہ لوگ اس پر بات بھی کرتے ہیں. مسلمانوں کو جو کرنا چاہیے وہ پہلا تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے عالمی سطح پر. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ عالمی سطح پر ہمیں آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا. اس کے اندر سب سے دیکھیں کہ اس وقت 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، بالکل، اور 55 کے قریب اسلامی ممالک ہیں جہاں پر اسلامی حکومتیں قائم ہیں. 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہونے کے باوجود اور 55 ممالک مسلمانوں کے ہونے کے باوجود ہم اکٹھے ہو کر یہ آواز اٹھا ہی نہیں رہے. OIC ہے، ایک تنظیم ہے مسلمانوں کی، مسلمان ممالک کی، اور وہ ان کی زبانوں کو ایسے تالے لگے ہوئے ہیں، یوں پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر جتنے مسلمان لیڈر ہیں یہ سارے جو ہے نا یہ بھانگ پی کے سوئے ہوئے ہیں. انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ عالمی استعمار جو ہے وہ ہمارے خلاف کس طرح سازشیں کر رہا ہے. تو ایک تو جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں ان کو بیدار ہونا چاہیے. بالکل. اور اس وقت دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک ترکی ہے، ہاں جی، اور یا پھر پاکستان کے وزیر اعظم نے آواز اٹھائی ہے. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اس طرح مؤثر آواز نہیں اٹھائی، لیکن ایک حکومتی سطح پر چلو آپ اس کو ایک گنتی میں لے لیں کہ انہوں نے آواز اٹھائی، اور ترکی نے کافی وہاں پر ان کے صدر جو ہیں وہ اس مسئلے میں آگے بڑھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام جہاں بھی دیکھیں، جس ملک کے اندر دیکھیں، سوڈان کے اندر ان کا وہ سفارت خانہ جلا دیا گیا، اور سعودی عرب کے اندر جلوس نکلے ہیں. اسی طرح جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ اپنے طور پر احتجاج کر رہے ہیں. لیکن احتجاج اس وقت کارگر ثابت ہوتا ہے جب حکمران بیدار ہوں. اور یہ حکمران بیدار تب ہوتے ہیں جب جیسے فرانس کا معاملہ ہے، خاکے شائع ہو گئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں. جب پہلے بھی خبریں مل رہی تھی کہ جی خاکے شائع ہوں گے، خاکے بند رہے ہیں نعوذ باللہ، تو اس ٹائم بھی انہیں کچھ کرنا چاہیے. دیکھیے ہر وقت مسلمان کو تو ہر وقت بیدار رہنا چاہیے. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ مسلمان تو مسلمان ہی تب کہلاتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، مال اسباب، جو کچھ بھی ہے، ان سب سے بڑھ کر اہمیت اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہے. ہم تو جب مسلمان کہلاتے ہیں تو ہم تو ایک تحریک بن جاتے ہیں، ایک مشن کا حصہ بن جاتے ہیں. ہمیں تو ہر وقت اس لحاظ سے بیدار رہنا چاہیے، اور بالخصوص حضور کی شان کے بارے میں ہمیں بیدار رہنا چاہیے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے. آپ دیکھیں کہ بیدار کس نے کرنا ہے؟
اسلامی ممالک جو ہے ان کی سربراہی جو ہے وہ سعودی عرب ہے. لوگ ادھر دیکھتے ہیں، مسلمان کوئی بھی ملک ہے ایک تقدس کا رشتہ ہے، احترام کا رشتہ ہے، حرمین شریفین ہیں اور وہ حکمران جو ہے خادم الحرمین شریفین کہلاتے ہیں. لیکن آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، حضور کے خاکے، حضور کی بےدبی، اور جگہ جگہ پر لوگوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخیاں بےدبیاں کی ہیں، سعودی عرب کی طرف سے حکومتی سطح پر آواز نہیں اٹھائی گئی، اور اب بھی ان کے حکمران جو ہے وہ آواز نہیں اٹھا رہے. اور یہ سب سے بڑا افسوس کا مقام ہے کہ جہاں سے آواز اٹھنا چاہیے تھی وہاں سے آواز نہیں اٹھ رہی. جب وہاں سے آواز نہیں اٹھ رہی تو اس سے بڑا اور المیہ امت مسلمہ کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ مسلمان جو ممالک ہیں اور ان کے حکمران ہیں ان کو بیدار ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو عوام ہے، عوام جو ہے وہ تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے، اور تنظیمات بھی ہیں، تحریکیں بھی ہیں، اور اجلاس بھی ہو رہے ہیں، جلوس بھی ہو رہے ہیں، پتلے بھی جلائے جا رہے ہیں. جو ایک عوام کر سکتی ہے، مسلمان کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں. لیکن ان کی جو سازشیں ہیں یہ تو وہ اپنے ملک کے اندر خاکے بنا رہے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ یہاں پر کبھی کبھی دیکھنے کے اندر آتا ہے کہ حکومتی زبانوں پر ان کی باتیں ہوتی ہیں، اور کبھی ختم نبوت پہ حملہ کیا جاتا ہے، کبھی کچھ. وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو اندر سے بالکل کمزور ہیں، یہ تو خود جو ہیں ختم نبوت پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ خود جو ہیں آسیہ ملونہ کو یہ رہا کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کے حوصلے اور بڑھ جاتے ہیں. اگر ہم یہاں پر اس چیز کا گلا گھونٹ دیں اور یہاں پر اس کو دبا دیں کہ کوئی بندہ اگر یہاں پر گستاخی کرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کی سزا دی جائے، اور اگر کوئی حکومتی وزیر ایسا کرتا ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، بلا لحاظ، بلا کسی پارٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس پر قدم اٹھائے جائیں، تو وہ تہذیبیں جو ہیں اور وہ جو حکومتیں ہیں انہیں بھی پتہ ہو، لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح نہیں اٹھیں گے، یہ بیدار نہیں ہوں گے. یہ بتائیے کہ امت مسلمہ کے بعد ہمارے علماء کرام جو ہیں اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، علماء کرام کردار ادا کر بھی رہے ہیں، اور اگر کہیں پر کمی ہے تو علماء کو آگے بڑھ کر یہ سٹیپ لینا چاہیے، اور عوام کو بیدار اسی طرح کرنا چاہیے، اور لوگوں کو یہ شعور دینا چاہیے، اور لوگوں کو شعور یہ دینا چاہیے کہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، کیونکہ عوام، علماء جو ہیں ان کا تعلق عوام سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عوام کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جمعہ ہو رہا ہے، خطبے ہو رہے ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کے اجلاس ہوتے ہیں، اور وہ ایک اس اسلامی معاشرے کا بڑا اہم ان کا کردار اور ان کا بڑا ذمہ دار ایک رول ہوتا ہے. تو اس کے اندر ان کو یہ کہنا چاہیے کہ عوام جو ہے، عوام کا ایک ذہن تیار کیا جائے کہ عوام کسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، سیاسی طور پر وہ کسی تنظیم کا حصہ ہے، تو انہیں ان چیزوں سے باہر نکل کر ڈیفینڈ کرنا چاہیے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کوئی پارٹی ہے برسر اقتدار جو ہے، تو نیچے مسلمان جو ہیں وہ پھر کہیں گے نہیں جی. میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے. آج ہماری جو حکومت ہے، حکومتی اراکین ہیں اور اپوزیشن ہے، دیکھیں کتنی زوردار طریقے سے اپوزیشن جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے. میاں نواز شریف وہ باہر بیٹھ کر وہاں سے ایک پوری کی پوری تنظیم اور لوگوں کی ذہن سازی کر کے انہیں تیار کر کے سڑکوں پہ لا رہے ہیں. ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ان چیزوں کو، چونکہ ہم تو ان میں سے کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی تنظیم کا حصہ ہے، نہ ہی کسی تحریک کا، نہ ہی کسی لیگ کا حصہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بھئی یہ کلمہ پڑھتے ہو، تم مسلمان ہو، تم مسلمانوں سے ووٹ لیتے ہو، تم اسلامی مملکت کی سربراہی اور یہاں پر تم حکومتیں کر چکے ہو. اگر تم وہاں بیٹھ کر اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے، اپنی جنگ لڑنے کے لیے تم لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتے ہو، تم اس طرح تنظیم سازی کر سکتے ہو، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری زبان نہیں کھلتی؟ اب دیکھیں نہیں بولی، اپوزیشن میں کوئی نہیں بول رہا. جس زور کے ساتھ آج وہ اپنے مخالفوں کے سامنے ان کا سامنا کر رہے ہیں، اس انداز کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو سے بڑھ کر ان کے مفاد ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ یار انہیں اب اس وقت اپنے مفاد عزیز ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیان نہیں آتا، ان کی طرف سے ایک بیان جاری نہیں ہوتا، ایک جلسہ نہیں ہوتا، اور خود بڑے بڑے یہ صبح و شام لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں میں یہ کہتا ہوں کہ ذمہ داری یہ ہے کہ ان عوام کا ذہن بنایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ ان کا قبلہ سیدھا کرو، اور انہیں کہو کہ اگر تم اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو تو ہم تمہارا ناطقہ شہروں کے اندر بند کریں گے، وہاں پر عالمی میڈیا ہے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے آواز اٹھاؤ، اور اگر تم اپوزیشن کے اندر ہو وہاں پر آواز اٹھاؤ، اگر باہر بیٹھے ہو وہاں پر آواز اٹھاؤ۔ اتنے لاکھوں کے اجتماع ہوتے ہیں تمہارے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں ایک ایسا پیغام جاری کرو کہ ساری دنیا کے اندر پتہ چل جائے کہ ان کے اندر لاکھ اختلاف ہیں، سیاسی طور پر ان کے اندر اختلاف ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کا معاملہ آتا ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس مسئلے پر ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے، اس لیے ہم ان کو بھی کہتے ہیں، اقتدار والوں کو بھی کہتے ہیں، اختلاف والوں کو بھی کہتے ہیں، نیچے والوں کو بھی کہتے ہیں، اور دائیں اور بائیں سب والوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اپنے اپنے مسائل اپنی جگہ رکھو، اپنی جنگیں تو لڑتے رہو، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور ناموس کے لیے تمہاری آواز اٹھنی چاہیے، جہاں بھی تم جن بینچوں پر ہو، حزب اقتدار کے بینچوں پر ہو یا حزب اختلاف کے بینچوں پر ہو، وہاں سے صدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں تمہاری آواز بلند ہونی چاہیے، ورنہ جو ہے تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر تم حکومتیں کرو، پاکستان کے اندر تم ووٹ حاصل کرو، پاکستان کے اندر تم لیگیں بناؤ، تم تنظیمیں بناؤ، تحریکیں بناؤ۔ ہمیں تمہاری ان تحریکوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے اگر تم حضور کے ساتھ وفاداری نہیں کرو گے، اس لیے کہ ہمارا تو ماٹو یہ ہے، ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ علامہ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں، حتیٰ کہ پریس کلب کے باہر بھی جب ہم احتجاج کرتے ہیں تو اس کا کوئی اثر بھی پڑتا ہے، اس پہ کوئی ہمیں پازیٹیوٹی نظر آتی ہے؟ کوئی نہیں؟ جی میرے بھائی، بالکل احتجاج جو ہے زندہ قوموں کا احتجاج حق ہے، آزاد لوگوں کا احتجاج کرنا حق بنتا ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ کسی بندے کو تھپڑ مارتے ہیں تو آپ کہیں کہ آپ تھپڑ تو مارا ہے تو یہ بولے بھی نہ، اس کی آواز بھی نہ نکلے، تو مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں کوئی الفاظ کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ آگ بھی جلے اور دھواں نہ ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ حملہ کیا جائے اور مسلمان جو ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ نہ کرائیں۔ بالکل بازاروں میں نکلنا چاہیے، گلیوں میں نکلنا چاہیے، اور پٹیاں باندھنی چاہیے، اور اس کے بعد پریس کلب کے سامنے جانا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو جگہ جگہ جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہیے، تاکہ اوپر تک یہ پتہ چلے، اور اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، بالکل اثر ہوتا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم زندہ ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ختم نبوت پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ان کی شان و عظمت کے بارے میں جسارت کی جا رہی ہے، اور ہم بالکل سوئے ہوئے ہیں، تو ہمیں مسلمان کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اچھا، یہ 94 نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ فرانس کو اور دوسرے گستاخوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنے بین الاقوامی یہ دہشت گرد لوگ ہیں جنہوں نے یہ خاکے بنائے ہیں، کہ سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے، اگر تم دہشت گردی دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم مسلمانوں کی تہذیب سے نہ کھیلو، مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلو۔ یہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اس وقت تک دنیا کے کسی خطے کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک تم مسلمانوں کی تہذیبوں سے اور ان کے جذبات سے کھیلتے رہو گے۔ اور مسلمانوں کا سب سے حساس ترین مسئلہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے، جس پر مسلمان گنہگار سے گنہگار کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ہم رسول کریم صلی اللہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم حضور کی شان کے اندر گستاخی، بے ادبی، ان کے خاکے اس قسم کے کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور جب تک تم یہ حرکتیں کرتے رہو گے تو چین کی نیند تم کبھی نہیں سو سکو گے، اور ہم تمہارا انشاءاللہ تعالیٰ پیچھا کریں گے، اور ہم اپنے دفاع کے اندر جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے۔ دیکھیں، یہ آپ ملکی سطح پر دیکھیں، بین الاقوامی سطح پر دیکھیں کہ ایک ایک فرد اٹھا ہے، پاکستان کا کوئی فرد اٹھا ہے، کہیں پر اس نے کسی پر حملہ کر دیا ہے، کسی کارٹون بنانے والے کے دفتر میں وہ گھس گیا ہے، کسی کے پاس چلا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ تم خود
اگر امن کے دائی ہو، اگر دنیا کے اندر امن قائم رکھنا چاہتے ہو، تو ہم بین الاقوامی سطح پر آج آپ کے اس 94 نیوز سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ دنیا کے عالمی جو لیڈروں اس بات پر توجہ دو، اور اگر دنیا کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور حضور کی رسالت پر جو حملے ہیں ان کو بند کرو، تاکہ تم بھی امن کی زندگی گزارو اور مسلمان بھی امن اور سکون کی زندگی گزاریں۔ ناظرین، جیسے کہ دیکھا آپ نے فرانس کے بارے میں جو ہمارے مسلمانوں کے اختلافات ہیں ان سے، یا پھر جو ہمارے مطالبات ہیں، تو علامہ صاحب نے بھی بہت اچھا رسپانس دیا اس کا۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔